محمد نور حق ہے کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے حقیقت میں خدا جانے۔ ظاہر پر یقین کرنا چھوڑ دیں، آپ جس حالات میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، پیسے ہیں، نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ یہ حال ختم ہو جائے گا آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو نورانی کیسے بنائیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ سے کہا تھا کہ انسان بنا مقصد کے اور بنا ضرورت کے کوئی کام نہیں کرتا، گناہ ہو یا ثواب۔ آپ وہ کام کریں گے جس کی آپ، اور جو زیادہ اہم کام ہوگا اس پہ آپ زیادہ توجہ دیں گے۔ جو کام آپ کی نظر میں زیادہ اہم ہوگا اس کو ترجیح دیں گے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پرائرٹی۔ اس کو آپ ترجیح دیں گے، وہ پہلے کریں گے، بھئی یہ کام کرو پہلے۔ عام طور پہ یہ ایک جملہ ہے، اس کو آپ پھیلائیں تو 10 منٹ تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا کہ انسان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ جو بھی وہ زندگی گزار رہا ہے دنیا کی، اس کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ پھر انسان دیکھیں اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور ترجیحات کا تعین یہ کر لیتا ہے۔ جب تک یہ بچہ ہوتا ہے تو اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن 10 11 اس میں یہ دیکھتا ہے کہ بھئی لوگ کما رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، میرے والد نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، میں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ پھر یہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے، پھر سکوپ تلاش کرتا ہے۔ بچے پوچھتے ہیں نا ڈگریوں کا، جو ڈگری کہ بھئی کس کا سکوپ ہے، یہ پوچھتے ہیں سکوپ۔ والدین بھی سکوپ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنی ترجیحات بنا کے جیتا ہے۔ آج کا انسان، پاگل کی بات میں نہیں کر رہا، جو فاطر العقل ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، عقل والوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ترجیحات بنا لیتے ہیں اور ترجیحات کے مطابق پھر ان کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ عام طور پہ دیکھیں اس میں کوئی دوسری بات ہے نہیں، آپ اس کو رد نہیں کر سکتے کہ نہیں میری تو کوئی ترجیح نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے کہ دل کو نورانی کیسے بنائیں، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کو سوچیں کہ آپ آئے کیوں ہیں۔ آپ کے پاس ایک قلب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دل دیا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، موجود ہے۔ آپ کو تو اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا، آپ کے کندھوں پہ جو 2 فرشتے بیٹھے ہیں آپ کو ان پہ بھی یقین نہیں ہے۔ ہم جب مجلس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو کیا کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری یہ بات یہ کون سے فرشتے نے لکھ لی؟ ایسا کوئی احساس کرتے ہیں عام زندگی میں؟ آپ کو تو وہ بھی یقین نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے۔ پھر آپ کے پیچھے آپ کے 2 نگران ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن میں ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ معقبات ہیں، آگے پیچھے آپ کی نگرانی کر رہے اللہ کے حکم سے۔ آپ کو تو وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی اصل وہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو نظر آ رہی ہے وہ اصل نہیں ہے۔ اب نبی کے لیے لوگ کہتے تھے یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، سودا سلف یہ وہ، یہ کیسا رسول ہے؟ تو وہ ظاہر کو دیکھتے تھے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ظاہر ہے وہ اصل نہیں ہے۔ محمد نور حق ہے کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے حقیقت میں خدا جانے۔ تو بات تو یہ ہے، وہ تو نور ہے، اللہ کے نور ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نورانی کیسے بنائیں، یہی موضوع ہے میرا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں پہلے کہ آپ آئے کیوں ہیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں یقین کر لیں، ظاہر پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔
آپ جس حالات میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، پیسے ہیں، نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ حال ختم ہو جائے گا آپ کا. یہ امیری غریبی اس کے متعلق کوئی پوچھا نہیں جائے گا آپ سے. آپ بھوک آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے رازق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے. ابھی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، میں نے نوٹ بھی کیا تھا، ابھی میرے سامنے نہیں ہے. شارک مچھلی کوئی ہزاروں من روزانہ گوشت کھاتی ہے. ہزاروں من، کوئی ٹنوں کے حساب سے ہے. ٹنوں کے حساب سے سمندر میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ گوشت کیا کلو ہے آج کل؟ 400 روپے لگا لو تو من کتنے کا ہو گیا؟ 50 کے جی کا من ہو گیا نا. تو کتنے ہو گئے؟ 20,000 کہ نہیں؟ 4,000 کا من ہے. 20,000 تو 10 کلو. ہاں تو وہ لگا لو نا کیلکولیٹر. یہ تو بڑے پیسے بنتے ہیں. ٹنوں گوشت اللہ دے رہے. تو دیکھیں، جو فکر کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، کن حالات میں ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، کل کے لیے روٹی ہے، یہ اس کی فکر نہ کریں آپ. ہاں، اسباب کو استعمال کریں، جو بھی ہے آپ کے پاس آگے پیچھے وہ استعمال کریں، کوشش کریں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ ترجیح نہیں ہے. ترجیح یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زندہ کر دیں. آپ مردہ ہیں، زندہ کر دیں. ترجیح ہونی چاہیے کہ آپ روشنی کے دائرے میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے میں آ جائیں. ترجیح یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک کر لیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی. یہ ترجیحات ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پھر دنیا میں بھی یہی تقسیم ہے اور آخرت میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر دیکھیں، اس میں اب ایک اور ذریعے سے میں بات کرتا ہوں. دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، شعور سنبھالتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا. ظاہر تو اس کے سامنے ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے. باطن کے متعلق اس کو سوچنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، عقل استعمال کرنی پڑے گی. قبر میں جب مردہ تینوں سوالات میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس سے فرشتے چوتھی بات کہتے ہیں، افلا دریت ولا تلیت. کیا تم نے عقل سے کام نہ لیا، یا سوچا نہیں، یا کسی کی یعنی بات نہ سنی؟ کیوں نہ سنی تم نے؟ کیوں نہ سوچا؟ افلا دریت ولا تلیت. نہ تلاوت کی، نہ سوچا. تو یہ ساری باتیں ہیں. بہرحال جو موضوع ہے کہ دل کو نورانی کیسے بنائیں، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں، ظاہر کی قید سے نکلیں، اصل دنیا میں آ جائیں، حقیقی دنیا میں. دیکھیں، یہ ڈرامے ہوتے ہیں نا، ٹی وی پہ ڈرامے ہوتے ہیں، آدھا فلمیں بنتی ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو ان کی ڈراموں والی زندگی الگ ہوتی ہے. اس میں کچھ کردار ایک دوسرے سے رشتے، یہ چاچو ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ ماں ہے، بن جاتے ہیں نا اداکار، ایکٹر. لیکن جب وہ آتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو وہ اصل تو نہیں ہوتے، وہ رشتے ڈرامہ ہوتا ہے. یہ ایک ڈرامہ ہے. میرے باپ، یہ میرے باپ ہیں، میرا بیٹا، یہ میری بیوی ہے، میں ہوں، یہ سب ڈرامہ ہے. اب ڈرامے میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اس ڈرامے کے ایک کردار ہیں، آپ نے ایک کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں آپ کو ڈالا ہے. کسی کو ماں بنا دیا، کسی کو باپ بنا دیا، کسی کو بیٹا، کسی کو بھائی، کسی کو بہن. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے رب سے رابطہ کرنا ہے. بس مجھے بتائیں میں نے کرنا کیا ہے؟ تو رب کہتا ہے کہ تم میرے سامنے سر جھکا دو، میری طرف رخ کر لو، اور مجھے
اپنا دوست سمجھو، میں تمہارا دوست بنتا ہوں، میں ہی تمہارا دوست ہو سکتا ہوں، میں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤں گا اور تم پھر نور کے دائرے میں آ جاؤ گے۔ تو بہت سے پوچھنا ہوگا، دل کو نورانی بنایا کہ پہلا اس کا وہ یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے سے نکلیں، کیونکہ ظاہر بس یہ قبر تک ہے آپ کی۔ بیٹا بھی باپ کا نام نہیں لیتا، جب میت کو باہر نکالنا ہوتا ہے نا تو باپ کہہ کے تو نہیں پکارتا، میت کہہ کے پکارتا ہے بیٹا۔ تو یہ بس یہاں تک ہے یہ کردار سارے اور اس کا ایک مقصد ہے، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم